أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے،
جو ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے، جو اکیلا تنہا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس کا کوئی پارٹنر اور ساجھیدار نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خاص طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے آخری نبی رسول بنا کر بھیجا، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، جن کے طریقے پر چلنے میں ہر کسی کی کامیابی ہے، جن کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں ہر کوئی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ رمضان المبارک کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، اور اس سال کے 2022 کا جو یہ رمضان المبارک کا ہے، جو دن اس کے رمضان المبارک کے مہینے میں جا رہے ہیں، اب دوبارہ یہ دن ہماری زندگیوں میں اس سال نہیں آنے والے ہیں۔ آج رمضان مبارک کی 27 تاریخ ہے، آج 27واں روزہ ہم سب انشاءاللہ مکمل کرنے والے ہیں، اور اتفاق ایسا کہ آخری ایام میں یہ جمعہ بھی ہے، اور اس جمعہ کو لے کر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جہاں بہت ساری بدعات لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے، رمضان مبارک کے آخری جمعہ کے تعلق سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ الوداعی جمعہ ہے، جس کو نادانستہ طور پر لوگ البدع جمعہ البدع بولتے ہیں، حالانکہ صحیح لفظ الوداع ہے۔ اور الوداع کا لفظ اگر ہم شریعت میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک دفعہ دکھائی دیتا ہے، ایک جگہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ اللہ رب العالمین نے مالداروں پر حج کو فرض کیا ہے، زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، اور کوئی دوبارہ تبارہ کرتا ہے تو وہ نفلی مانا جائے گا، نفلی حج مانا جائے گا، جو فرض ہے ایک ہی بار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری، 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ نبوت کی زندگی آپ نے 23 سال گزاری، لیکن 23 سالہ زندگی میں آپ نے عمرہ تو کئی ایک کیا، لیکن حج صرف اور صرف ایک کیا۔ اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اسی سال دین اسلام مکمل ہونے کا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا۔ اور حج کے ایام ہی میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اس کے بعد دوبارہ زندگی آپ کی رہی نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حجۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی حج۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میں دنیا میں زندگی نہیں گزارا۔ اس کے بعد کافی دنوں تک وہ جو مہینہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس میں آپ کا انتقال ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوبارہ ذوالحجہ کا مہینہ نہ آیا، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کہا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت سارے جمعات ادا کیے، رمضان ہو یا غیر رمضان میں بہت ساری نمازیں پڑھیں، بہت سارے عبادات کیے، لیکن کسی بھی عبادت کے ساتھ لفظ الوداع شامل نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ الوداع پڑھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم الوداع اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے، اگلے رمضان کا آخری جمعہ سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے، تو ہمارے لیے تو الوداع ہی ہوا۔ ایسے ہی جیسے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان المبارک میں تھے اور اس سال نہیں ہیں، تو پچھلے سال انہوں نے الوداع پڑھ لیا، اس لیے ان کی زندگی کا وہ آخری الوداع رہا۔ اگر یہی فارمولہ ہے تو جو ایام گزر رہے ہیں، رمضان مبارک کے جو دن جا رہے ہیں، سیکنڈ، منٹ، ہفتہ جو جا رہے ہیں، کیا گارنٹی ہے دوبارہ آئیں گے؟ تو ہر دن آخری الوداعی روزہ رکھیں، الوداعی تلاوت کریں، الوداعی نمازیں بھی ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے مر جائیں، اس لیے الوداعی نمازیں بھی ادا کریں۔
اور یہ رمضان المبارک ہی کا مہینہ اور اس کا ہی جمعہ الوداع کیوں؟ ہر مہینے میں جمعہ آتا ہے، ہر جمعہ کو الوداع جمعہ پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے انسان مر جائے، اگلا جمعہ آنے سے پہلے انسان کا انتقال ہو جائے، اس لیے ہر جمعہ کو الوداع جمعہ پڑھیں، ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، اذا امسیت فلا تنظر الصباح واذا اصبحت فلا تنظر المساء، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، یعنی جو کچھ عمل کرنا ہے شام میں تو کر ڈالو، یہ نہ انتظار کرو کہ صبح اٹھوں گا تب کر لوں گا، یا صبح میں جو کام کرنا ہے نیکی کا کر ڈالو، اس کو شام تک مؤخر نہ کرو کہ شام آئے گا تب کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ شام کا کام آپ صبح میں ڈالو اور آپ کی زندگی میں صبح نہ ہو، اور صبح کا کام آپ شام میں ڈال دو کہ شام آئے گا تب کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی صبح ہی صبح رہ جائے، آپ کی زندگی میں شام نہ ہو۔ اگر الوداع اتنا ہی خاص ہے تو ہر لمحہ یہ الوداع انسان کو منانا چاہیے اور ہر عمل یہ سوچ کے کرنا چاہیے، اور حقیقت میں زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ سال بھر پھر بھی امید رکھے ہو کہ ہو سکتا ہے میں جیتا رہوں رمضان سے پہلے مر جاؤں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آج رمضان مبارک کا مہینہ ہے، الوداعی روزہ رکھ لوں، پتہ نہیں کل کا روزہ ملے نہ ملے، آج ساری نمازیں الوداع پڑھ لوں، کل نمازیں ملے نہ ملے، آج تلاوت کر لوں، اذکار پڑھ لوں، جتنی بھی نیکیاں ہیں سب کو الوداع کہہ کر عمل کرو، الوداعی نیت سے عمل کرو، الوداع کی اہتمام کے ساتھ اس کا عمل کرو۔ یہ دین میں ایک بدعت ہے جس کا کوئی شریعت سے لین دین نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے الوداع کا۔ لہٰذا ہم سب کو جیسے تمام جمعہ ادا کیے ویسے اس جمعہ کو بھی ادا کرنا، اس کا کوئی طریقہ الگ نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت الگ نہیں ہے، اس کے کوئی اہتمام کا شریعت نے کوئی جو ہے خاص طور پر حکم نہیں دیا ہے، جیسے تمام جمعہ گزرے ویسے اس جمعہ کی بھی حیثیت ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال ہم اور آپ رمضان مبارک کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جسے ہم سب کو اس کے آخری ایام میں کرنا ہے، اور اس کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اجتماعی طور پر اور کسی مناسبت سے عید سے پہلے اکٹھے نہ ہو پائیں، اس لیے ان باتوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلایا کرو، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہم اور آپ آخری دور میں گزر رہے ہیں، رمضان مبارک کے آخری دن میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کا عمل آپ سب کو معلوم ہے کہ اعتکاف کا ہے، شب قدر میں جگ کر عبادت کرنے کا ہے، صدقہ خیرات کا ہے، اور دیگر نیکیوں میں بڑھ چڑھ حصہ لینے کا ہے۔ جیسے ہی یہ آخری ایام اپنے اختتام کو جائیں گے اور شوال کا چاند نظر آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمارے اوپر کچھ اور فرائض عائد ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک فرض تو یہ ہے کہ ہم اور آپ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والعبد والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامرها ان يؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ کو، صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ کھانے میں سے اس وقت کا کھانا جو، پنیر، منقع، اسی طریقے سے پنیر وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ آج کے زمانے میں ہمارا کھانا الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، عاقل ہو کہ بالغ ہو، یہاں تک کہ اگر تفصیل کرنا چاہیں تو روزہ رکھا ہو یا نہ رکھو ہو، کسی بھی وجہ سے ہر ایک مسلمان پر فطرہ فرض ہے اور اس کا نکالنا ضروری ہے۔ نکالنا کب ہے؟ شوال کا چاند نکل جانے کے بعد،
شوال کا چاند، عید کا چاند نکل جانے کے بعد نکالنا ہے، اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے غریبوں کا حق ہے وہ غریبوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اس میں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اپنی سوچ کو یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ہماری سوچ کے مطابق ہو جائے۔ بے شمار لوگ ہیں اپنے آپ کو اسلام کی قالب میں، اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھالنا چاہتے، سوچتے ہیں کہ اسلام ہمارے سانچے میں ڈھل جائے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ نماز فجر میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان اور فجر کے درمیان کا جو وقفہ ہے 15-20 منٹ کا ہے، یہ غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان سویا رہتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اور اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، نہانے غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے، وضو وغیرہ کر کے مسجد آئے گا تو سنت اس کی چھوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا نماز فجر میں کم سے کم آدھے گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ انسان مکمل طور سے تیار ہو کے نماز میں آ سکے، جو سنت ہے ادا کر کے پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ بظاہر تو بڑا پیارا جملہ ہے ان کا، بظاہر تو بڑا اچھا اعتراض ہے جس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے، اور نماز کے وقفے اور اذان اور نماز کا جو وقفہ ہے بیچ کا آدھا گھنٹہ بڑھا دینا چاہیے۔ لیکن ان کا اعتراض سراسر باطل اور غلط اس لیے ہے کہ آپ 15-20 منٹ پہلے نہیں اٹھ سکتے؟ آپ کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ نماز کی تیاری کے لیے آپ اپنی نیند کو قربان کر سکو۔ آپ نماز کو مؤخر کرنا چاہتے ہو تاکہ اجالے میں لوگ پڑھیں، سنت کے خلاف ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے اذان تو وقت پر دی جائے گی، وقت سے پہلے دی نہیں جا سکتی۔ اگر آدھا گھنٹہ کا وقفہ آپ کراتے ہو تو ظاہر سی بات ہے جو غلط ہے، اندھیرے کا جو لفظ ہے نماز فجر کو پڑھنے کا، وہ تو پتہ چلا جیسے نیت امام صاحب نے پڑھا، اور لمبی قراتیں پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگر امام صاحب سنت کے مطابق نماز پڑھانے جائیں گے تو حال یہ ہوگا کہ بالکل اجالا ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کا یہ اعتراض غلط ہے۔ ان کو خود چاہیے کہ اگر ان کو یہ سب تمام کام کرنے ضروری پڑتے ہیں تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے وہ خود اٹھے اور نماز کی تیاری کریں۔ اسی طریقے سے اسلام کے قالب میں ہم اپنے آپ کو ڈھالیں، اسلام کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم نماز اذان چاند نکلنے کے بعد اگر نکالتے ہیں تو غریب بیچارہ کیا کرے گا، کہاں مارکیٹ جائے گا، کہاں اپنی عید کی تیاری کرے گا، کیسے تیاری کرے گا، اور تیاری کرے گا کہ دوسرا کام کرے گا، اس کے اوپر پریشانی ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم 2 کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اناج میں سے نکالو، ہم اناج میں سے نہیں، ہم پیسے کیش نکالیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم 2-3 دن پہلے دے دیں گے تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے۔ اتنا ہی خیر خواہی واقعی میں آپ کو غریبوں سے ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ 100% ہمارے غریب مسلمان بھائی ہیں، ان سے ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ فطرہ ہی سے ان کی عید مناؤ، آپ زکوٰۃ کے پیسے ہی سے ان کی عید مناؤ۔ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے مالوں میں ان کا حق نہیں رکھا ہے؟ جبکہ جنتیوں کی صفات اللہ نے کیا بیان کیا؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور دوسری جگہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ جنتیوں کی صفات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اس لیے گئے کہ جب یہ دنیا میں رہتے تھے تو ان کے مالوں میں ان کا بھی حق تھا، جو معلوم تھے، جو فقیر و مسکین تھے، مانگنے والے بھی تھے، اور جو محروم تھے، ضرورت مند تو تھے، لیکن اپنی جو ہے عزت کی وجہ سے، آبرو کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ لیکن ان کا مال، ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ایسے لوگوں کو پہچان لیتے تھے، ایسے لوگوں کو پہچان لیتے تھے اور ان کو دیتے تھے تاکہ ان کا بھی مالی تعاون ہو سکے۔ جنتیوں کی صفات ہے۔ اگر واقعی میں ہمیں غریب مسلمانوں سے ہمدردی ہے تو کیا ہمارے پیسے میں ان کا حق نہیں ہے، ان کے بچوں کا حق نہیں ہے کہ ہم ان کو پہلے سے یوں ہی صدقہ دے دیں؟ عام صدقہ، عام مدد کیوں نہ کرے کہ ہمارا مسلمان بھائی بھی ہماری طرح عید منائے، وہ بھی ہماری طرح اپنے بچوں کو کپڑے لے آئے، چپل لے آئے، جو ضروریات ہو وہ پوری کرے، اور عید کا خرچہ ہمارے عام صدقے سے، عام تعاون سے وہ پورا کر سکے۔ کیا ہم سب کے اندر یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ ہم صرف اسی پر ٹکے ہوئے ہیں کہ فطرہ کب دیں گے تو کب عید کی تیاری کرے گا۔ فطرہ آپ اس لیے دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور غریب کے کھانے کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے، تو صرف عید کے دن کے کھانے کا ذریعہ آپ نہ سوچیں، وہ بعد
بعد میں بھی کھا لے گا۔ اور عید کی تیاری میں ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ غریبوں کو ہم یوں ہی مدد کریں تاکہ عید کی تیاری کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے فطرہ کے تعلق سے کہ ہم اناج ہی میں سے نکالیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے آج پوری دنیا میں لوگ پیسے ہی دے رہے ہیں، کم سے کم اہل حدیث ہو۔ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھو، یہ بورڈ پر آپ نے 100 روپے کیوں لکھ رکھا ہے؟ آپ نے اناج پر لوگوں کو کیوں نہیں ابھارا؟ پوری دنیا میں لوگ پیسے دے رہے ہیں۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، کم سے کم ہم لوگ تو اس کو زندہ رکھیں کہ ہم اناج میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم فطرہ ادا کریں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، چاول یا گیہوں میں سے جو کھاتے ہیں، ہم اسی میں سے صدقہ نکالیں۔ یہ ابھی سے تہیہ کر کے اٹھیں۔ ہاں، غریبوں کی مدد کرنا ہے، تبھی 4-5 دن باقی ہے، عید کے 4-5 دن باقی ہیں، ہم اپنے یوں ہی صدقہ خیرات سے ان کی مدد کر دیں۔ ہم اسی پر ان کو نہ ٹکائے رکھیں کہ ہم دیں گے تب وہ تیاری کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 1 صاع نکالے۔ 1 صاع کیا ہوتا ہے؟ صاع اگر دیکھنے جائیں تو عرب میں 2 صاع پایا جاتا ہے، ایک عراقی ایک حجازی، لیکن ہم تابع ہیں حجازی صاع کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجازی صاع سے نکالا کرتے تھے۔ صاع ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے، اس میں بھر کر نکالا، جیسے ایک ڈبہ ہوتا ہے، ڈبے میں اناج بھرو اور اس سے نکال دو، تو 1 صاع ایک پیمانہ ہے، اس سے نکالا کرتے تھے۔ 1 صاع کلو کتنا بنتا ہے اس کے بارے میں تحقیق ہوئی تو ایسا لوگوں کا علماء کرام نے تحقیق کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ درمیانی قد کا کوئی آدمی ہو اور 4 مد بھر کے کوئی اناج نکالے تو 1 صاع ہوتا ہے۔ اب 1 مد میں کتنا آتا ہے؟ 1 مد میں تقریباً 650 گرام آتا ہے۔ اس حساب سے 4 مد کا 1 صاع بنتا ہے، اور 1 صاع تقریباً 2 کلو 600 گرام، یا کچھ لوگوں نے کہا ہے 2 کلو 400 گرام یا 2.5 کلو کے آس پاس ایسا کہا جاتا ہے۔ تو 1 صاع تقریباً 2.5 کلو یا 2 کلو 600 گرام کا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صاع کے حساب سے اناج ہی میں سے ہم صدقۃ الفطر نکالیں۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے بے شمار صحابہ تھے جو مالدار تھے، جن کے پاس پیسہ کوڑی بھی ہوا کرتا تھا، لیکن تمام صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ اناج ہی میں سے نکالتے تھے۔ اور اس وقت اناج جو ہوا کرتا تھا، جو کھجور، منقع، یہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھیں، اور اسی سے صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ صدقۃ الفطر کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، اس کی ایک وجہ بھی بتائی ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ یہ روزے دار کا جو گناہ ہوتا ہے، لغو کام کر جاتا ہے یا ایسے اعمال کر جاتا ہے جو گناہ کا ہوتا ہے، چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ، یہ صدقۃ الفطر اس گناہ کی کمی کو دور کر دیتا ہے، روزے کی میں جو کمی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کا کھانا بھی یہ بن جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم صدقۃ الفطر کب ادا کریں گے؟ عید کا چاند دیکھ لیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے اس وقت کوئی مانگنے نہیں آتا، اب ہم کیا کریں؟ مانگنے والوں کا یہ مسئلہ ہے یا دینے والوں کا؟ دینے والوں کا مسئلہ ہے، ہم سب کا یہ مسئلہ ہے۔ ہم غریبوں کو ڈھونڈ کر دیں، اور کون سا ایسا محلہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں غریب نہیں رہتے؟ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جان پہچان میں بہت سارے غریب ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کے بعد ان کے پاس جا کر دے کر آئیں۔ اور بہت ساری مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے لوگ ٹیبل لگائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے فطرہ ادا نہیں کیا ہے فطرہ ادا کر دیں۔ کیا مسجد کی کمیٹی، مسجد کے متولی یا مسجد کے ذمہ دار یا مسجد کے مصلیوں کا وہ حق ہے کہ مسجد میں جمع کرایا جا رہا ہے؟ اچھا، مسجد میں جمع بھی کرا دیا گیا تو ہم تو غریبوں کو دیے ہی نہیں، ہم تو ان کو دیے جو وہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارا فطرہ کہاں ادا ہوا؟ وہ تو دیں گے کب؟
نماز پڑھ لیں گے تب جائیں گے دینے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خود غریبوں کو ڈھونڈ کر دے دینا چاہیے. اور نماز کے بعد اگر فطرہ دیا جا رہا ہے تو صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي صدقۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من صدقات. جس نے نماز کے ادا کرنے سے پہلے فطرہ ادا کر دیا اس کا فطرہ واقعی میں فطرہ ہوا, مقبول فطرہ ہوا, مقبول صدقہ ہوا جو فطرے کے طور پر ہے. اور جس نے بعد میں ادا کیا عام صدقہ ہے, فطرہ ادا نہیں ہوا. لہٰذا اس کا ہم سب کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم چاند نکلنے کے بعد نماز کے عید ادا کرنے سے پہلے غریبوں کو جا کر ہمارے گھر میں جتنے ممبر ہیں ہر ممبر کا جوڑ کے 2.5 کلو کے حساب سے ہمیں غریب کو دے کے آ جانا ہے. اچھا, عید کی نماز کے بے شمار مسائل ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ ہم سب عید کے دن اکثر و بیشتر یا تو شرماتے ہیں یا تو ہمیں یاد نہیں ہوتا یا کوئی بھی مسئلہ ہو. عید کی نماز کے لیے نکلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم تکبیرات زور زور سے کہتے ہوئے جائیں. اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے یرید اللہ بکم اليسر. اللہ رب العالمین نے جو روزہ فرض کیا اس کے ذریعے سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العالمین تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا, پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ گنتی کے جو دن ہیں ان کو پورا کرو اور اللہ رب العالمین کی تکبیر, اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کرو, اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ, جو جس نے تم کو ہدایت دیا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اس ہدایت پر اللہ کا کبریائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبح ہی سے نماز فجر ادا کر لینے یا چاند دیکھنے کے بعد ہی سے ہم تکبیرات کا اہتمام کریں. جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جائے ہم تکبیرات کا اہتمام کریں. عید گاہ جاتے وقت, عید کی نماز اصل میں عید گاہ ہی میں ہونی چاہیے, کھلے میدان ہی میں ہونی چاہیے, صحرا میں ہونی چاہیے. مساجد میں عید کی نماز مجبوری میں ہے, لیکن آج کل ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے. الحمدللہ آج مسلمان کسی بھی اعتبار سے کمزور نہیں ہے, ہماری جمعیت بھی کسی اعتبار سے کمزور نہیں ہے. کروڑوں کی مسجد بنا لیتی ہے لیکن عیدگاہ کے لیے کوئی زمین آج تک نہیں لی گئی, جبکہ بے شمار زمینیں اگر شہر سے باہر نکلے سستے میں مل جاتی. لوگ اپنے لیے خرید بھی رہے, بڑے بڑے گوڈاؤن, بڑے بڑے کمپلیکس اپنے لیے خرید رہے, لیکن جماعت و جمعیت کے ذمہ داران بالکل سوئے ہوئے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے ایک میدان نہیں خرید سکتے, ایک جگہ نہیں خرید سکتے. مجبوری میں ہمیں مساجد کا رخ کرنا پڑتا ہے, مسجد میں ادا کرنا پڑتا ہے. مسجد میں عید کی نماز اس وقت ہو جب کوئی مجبوری ہو, بارش ہو رہی ہے مجبوری ہے تب آپ پڑھ لیں, یا اور اسی طریقے سے کوئی مجبوری ہے. عید کی نماز اگر کہیں میدان میں ہو رہی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہاں جمع ہو اور عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں اور تکبیرات کا اہتمام کریں. عید چاند نکلنے کے بعد ہی سے شروع کریں, عیدگاہ جاتے وقت تکبیرات کہتے رہیں اور جب تک امام صاحب کھڑے نہیں ہو جاتے نماز کے لیے, صفیں درست نہیں کراتے, تب تک ہم عید کے لیے گئے ہوئے ہیں تو تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یا اسی طریقے سے اور بہت سارے الفاظ ہیں, کسی میں زیادہ اللہ اکبر ہے 3 بار ہے, کسی میں زیادہ ہے, یا آخری کے اور کلمات ہیں اللہ اکبر کبیرہ, الحمدللہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. جو بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو کچھ بھی آپ کو یاد ہے, جب تک جماعت نہ کھڑی ہو جائے آواز سے بلند آپ اس کو کہتے رہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ عید الفطر کے لیے نکلا کرتے تھے تو طاق عادت کھجوریں کھا کر نکلا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر سے جانے سے پہلے, نماز ادا کرنے سے پہلے طاق عادت کھجور کھا کر جایا کرتے تھے. یہ سنت بھی ہم سب زندہ کریں اپنے گھروں میں اور اپنے جاننے پہچاننے والوں کو بھی بتائیں کہ نماز میں جانے سے پہلے طاق عدد 1, 3, 5, 7 جو بھی ہو آپ کھجور کھا کر جب جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ روزہ ہے, بسا اوقات عید الاضحیٰ کے موقع پر کہتے ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عید الاضحیٰ میں, بقرہ عید میں نماز سے واپس آنے کے بعد کچھ کھاتے تھے, لوگ کہتے تھے یہ روزہ ہے. روزہ نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, ہم سب
جب نماز عید کے لیے جائیں تو پیدل جانا یہ سنت ہے، اور پیدل ہی واپس آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے تھے، پیدل ہی واپس آتے تھے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اتنا سست ہو گیا، اتنا کاہل ہو گیا کہ بازو میں تھوڑی دور پر 400-500 میٹر پہ مسجد ہوتی ہے، پھر بھی ہم گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سنت کو کب ہم زندہ کریں گے؟ کب ہم دھیمے دھیمے یہ سنت مٹ جائے گی اگر آج ہم لوگ اس کو زندہ نہیں کریں گے، آج ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو، بیویوں کو لے کر بائک پہ نکل گئے، مسجد تک چلے گئے، پھر مسجد سے بٹھائے لا کے گھر پہ چھوڑ دیے، تو آنے والے وقت میں جو ہمارے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ابھی چھوٹے، آگے چل کر یہ بھی یہی عمل کریں گے کہ گاڑیوں سے نکل جائیں گے، گاڑیوں سے واپس آ جائیں گے، اور اس سنت کو چھوڑ دیا جائے گا، لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے جائیں بھائی، نماز میں ٹائم کم رہتا ہے تو مجبوری ہے۔ ٹائم کم کہاں سے ہو جاتا ہے؟ آپ تو پوری رات فری ہو، آپ کو تو عادت پڑی ہوئی ہے سحری میں اٹھنے کی، اور چاند نکلنے کے بعد آپ کی آنکھ 8 بجے کیسے کھل رہی ہے، یا 7 بجے یا 15-20 منٹ پہلے کیسے کھل رہی ہے؟ آپ کو تو پہلے سے تیاری کرنا چاہیے۔ اگر واقعی میں دور ہے تو آپ نماز فجر سے پہلے تیار ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ تیار ہو گئے اور بچوں کو اٹھا کے جائیں۔ آپ کے نماز پڑھنے کے آنے کے بعد بچے بھی تیار، آپ پیدل نکل جائیے عیدگاہ کی طرف، آرام سے پہنچ جائیے۔ اسی طریقے سے خواتین کو لے جانا ضروری ہے عیدگاہ میں، خواتین کو، بچوں کو، یہاں تک کہ حائضہ عورت ہو ان کو بھی لے جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن مجبوری ہمارے سامنے پھر وہی مسجد والی آ جاتی۔ حائضہ مسجد میں جا نہیں سکتی، اور باہر اتنا انتظام ہوتا نہیں، بیچاری باپردہ عورت ہے، کہاں کس کی دکان کے سامنے بیٹھائیں، کہاں بیٹھائیں روڈ پہ، اچھا لگتا نہیں۔ تو ہماری جو خواتین ہیں وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہونے کا حکم ہے، وہ بھی محروم ہو جاتی ہیں، مجبوراً نہیں جا پاتی۔ اگر عیدگاہ ہوتا تو جا سکتی تھیں اور وہاں بیٹھتی اور نماز نہ پڑھتی، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ضرور شامل ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور ڈالا ہے خواتین کو وہاں لے جانے کے لیے، عیدگاہ لے جانے کے لیے، کہ اگر کسی کے پاس اس دور کی بات ہے کہ چادر نہیں ہے، کس میں اپنے آپ کو چھپا کر جائے، کیسے پردہ کر کے جائے، تو اس کی سہیلی، اس کی بہن، مسلمان بہن کو چاہیے کہ اپنی چادر میں اپنی مسلمان بہن کو لے کر جائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عیدگاہ جائیں اور نماز عید ادا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ عیدگاہ میں جائیں تو نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں۔ پھر وہی مجبوری مسجد والی آ جاتی، مسجد میں عید کی نماز ہو رہی، کیا کریں؟ تو مسجد میں جا رہے ہیں تو سببی نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے مسجد میں نہ بیٹھو۔ تو یہ جو 2 رکعت ہے پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر مسجد میں نماز عید ہو رہی، عیدگاہ میں ہو رہی ہے، تو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ عیدگاہ میں ہو رہی ہے تو نفلی نماز نہیں پڑھنا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، لیکن مسجد میں ہو رہی ہے تو تحیۃ المسجد ہم پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے ہم مسجد میں نہ بیٹھیں۔ ہاں، اگر کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا، کھڑا ہوا ہے تو کھڑا رہے، اپنا تکبیرات کہتا رہے، لیکن کب تک کھڑا رہے گا؟ صبح ہی سے چلا گیا ہے، جلدی چلا گیا ہے اور تکبیرات کہنا ہے۔ بہرحال 2 رکعت پڑھنے میں مسجد میں عید کی نماز ہو رہی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ چند مسائل تھے جو میرے ذہن میں تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مسئلہ رہ گیا ہو یا کوئی مسئلہ آپ سب کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو نماز کے بعد اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نیک اعمال میں ہمیں مخلص بنائے۔ رب العالمین ریا نمود دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عاجلی عطا فرما دے، جو اس دنیا سے مومنین، موحدین، متقین جا چکے ہیں رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون